نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین اکرام، اتحاد امت کے اوپر کئی ایک اسکالرس، کئی ایک مولانا لوگوں کی، کئی ایک مفکرین امت کی یہ ہمیشہ ایک فکر رہی ہے کہ کس طریقے سے اتحاد امت پیدا ہو۔ اس کے بارے میں کافی کوششیں بھی کی گئی، لیکن یہ بد نصیبی کہیے ہماری یا پھر محنت ایک طریقے کی رائے گاں جاتی ہے کہ امت محمد اس وقت متحد نہیں ہو پا رہی ہے۔ کئی ایک مسلک کی بنیاد کے اوپر، کئی ایک عقائد کی بنیاد کے اوپر، کئی ایک اپنے اندر ایک فرقہ پرستی کی لعنت سے یہ قوم باہر نہیں نکل پا رہی ہے۔ یہ ایک سچائی ہے، کڑوی ہے، لیکن ہمیں ہضم کرنی پڑے گی۔ ریئلٹی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی امت جو ہے کئی فرقوں میں، کئی افسیوٹ میں، کئی ایک کانفلکٹ میں، کئی ایک جماعتوں میں، کئی ایک گروہ میں یہ امت مسلمہ بڑھ چکی ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی آبادی ورلڈ کے اندر 1.90 ارب کی ہے، لیکن اس کے اندر کتنے فرقے ہیں، کتنی جماعتیں ہیں، یہ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اب مین اسٹریم تو دو جماعتیں ہیں، ایک اہل سنت والجماعت جو اپنے آپ کو کہلاتی ہے، ایک ہے اہل تشیع۔ پھر اہل سنت والجماعت جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اس کے اندر بھی کئی بریلیت، کئی دیوبندیت، کئی قادیانی وغیرہ، یہ بھی سب اہل سنت والجماعت سے ہی نکلے ہیں۔ اہل حدیث فرقہ ہو یا بریلیت ہو یا دیوبندیت ہو۔ دیوبندی عقائد کے اندر ابو المنصور ماتریدی کو مانتے ہیں، اور فقہ کے اندر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تسلیم کرتے ہیں، اپنا قائد مانتے ہیں۔ اور پھر دیوبندیوں کے اندر بھی حیاتی اور مماتی فرقے بن چکے ہیں، اور پھر اہل تبلیغ وغیرہ وغیرہ۔ اور اس طریقے سے اگر بریلیت کے اندر بھی دیکھو تو بریلی کے اندر بھی کئی قادری کہلاتے ہیں، کئی رضوی کہلاتے ہیں، کئی الگ الگ، ان کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے افسیوٹ ان کے اندر بھی بن چکے ہیں۔ اور علماء دیوبند کی عقائد کے حساب سے کتاب ہے المحند علی المفند، جو مولانا خلیل احمد سانپوری نے لکھی ہے۔ اور اس طریقے سے علماء بریلی کے اندر عقائد کے اوپر اگر کتاب دیکھی جائے تو ان کی کتاب ہے حسام الحرمین، جس کو امام احمد رضا خان نے ان کو تصنیف کیا ہے۔ پھر ان کے اندر اگر گہرائی سے دیکھو تو میرے کو تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور اللہ کے جو حبیب بندے ہیں، جنہوں نے ریاضت کی، عبادت کی، زہد کا راستہ اختیار کیا، طریقت معرفت کا راستہ اختیار کیا، تو ان کو علماء بریلی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ولایت کو، زہد کو، تقوی کو وہ بڑا سمجھتے ہیں۔ جیسے حسن بصری ہو یا شیخ عبد القادر جیلانی ہو یا رابعہ بصریہ ہو یا ابراہیم بن ادھم ہو، اور اس طریقے کے کئی ایک حضرات گنائے جا سکتے ہیں جو جنہوں نے عبادت کی، زہد اختیار کیا، تارک دنیا بنے، ان کو علماء بریلی تھوڑا زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اور علماء دیوبند کے یہاں جو ہے وہ علمی شخصیت کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جیسا کہ ائمہ اکرام ہیں، 4 ائمہ اکرام ہیں، اس طریقے سے مفسرین ہیں، محدثین ہیں، ان کو زیادہ یہ لوگ اہمیت دیتے ہیں۔ حالانکہ بریلی والے بھی ان کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن پینل میں وہ ان بزرگوں کو مانتے ہیں جنہوں نے عبادت کے اندر وہ فانی فی اللہ ہو گئے، اللہ کا قرب حاصل کیا عبادات کے ذریعے سے۔ اور علمی اعتبار سے جو شخصیات نے اپنا نام دنیا میں روشن کیا، اس کو علماء دیوبند زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اکابرین کو لے کر، اس طریقے سے سلف اور خلف کو لے کر ان کے یہاں زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ تھوڑا ہی فرق ہے، سمجھ کا پھیر ہے، اور اسی کا نام اجمیر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، لیکن پھر اندر اتنی کنٹروورسی ہو گئی ان کے اکابرین کے اندر کہ ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگانا چالو کر دیا، ایک دوسرے کی تکفیر کرنا چالو کر دیا، ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں کرتے، ایک دوسرے کی مسجد کو دھو ڈالتے ہیں۔ اتنا غلو پیدا ہو گیا آنے والے علماء کرام کے اندر، اتنی کنٹروورسی، اتنا اختلاف، اتنا تضاد، اتنا
ڈسکریمنیشن پیدا ہو گیا کہ ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں کرتے۔ یہ ہمارا سمجھو المیہ ہے، یہ ہماری بد نصیبی ہے جو ہم کیا ہے کہ ایک دوسرے کے کہنے میں آ کر اس طریقے کی کنٹروورسی پیدا کر دی۔ حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا جب محاصرہ کیا جاتا ہے اور مسجد نبوی کے اوپر بلوائیوں کا قبضہ ہو جاتا ہے تو چند صحابہ کرام آ کر حضرت عثمان غنی سے پوچھتے ہیں کیا ہم اس بلوائیوں کے پیچھے، باغیوں کے پیچھے کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ یہی تو ایک اچھا کام ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ ہاں، ہمارا سیاسی پولیٹیکل جو ایشو ہے، اختلاف ہے، وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ یہ تو عثمان غنی کا پہلا فتویٰ ہے۔ آج کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ تمہارے مفتی بڑے یا امیر المومنین تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شخصیت بڑی ہے یا تمہارے مفتیان کرام کی؟ تو دوستو اس کے اوپر قیاس کریں اور اپنی ریمینڈی کریں، اصلاح کریں۔ اتنا تضاد نہیں ہونا چاہیے، اتنی ہٹ درمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ تو ہوا اہل سنت والجماعت کا حال، اور اہل سنت والجماعت کے اندر ہی ایک نکل کر الگ افسیوٹ بنا، وہ ہے قادیانیوں کا، مرزا غلام احمد قادیانی، جو مردود ہے، اسلام سے خارج ہے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کیونکہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ معاذ اللہ، اللہ کے نبی کے بعد کئی قرآنی آیات موجود ہے، کئی احادیث نبوی موجود ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس نے دعویٰ کیا تو اسلام سے خارج ہے۔ باقی جو قرآن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے نبی کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھتا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کے اوپر ایمان رکھتا ہے، تو ہم اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے دوستو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اس کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کے نبی کے اوپر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، ہم اس کے اوپر کفر کا فتویٰ کیسے لگائیں گے؟ اگر ہم کسی کی تکفیر کرتے ہیں اور وہ بندہ اس کا مستحق نہیں ہے تو تکفیر ہماری طرف لوٹ کے آتی ہے، اس کا رجوع ہوتا ہے، ہمارے اوپر وہ تکفیر لازم ہو جائے گی۔ تو اس سے بچنے کی کوشش کریں، فراخ دلی رکھیں، حوصلہ رکھیں اور اتحادی امت کی کوشش کریں، نہ کہ اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف اقوال، ضعیف حدیثیں پیش کریں، ادھر ادھر کی کہانیاں پیش کریں اور لوگوں کے اندر ایک تفریق پیدا کریں، ایک جدائی پیدا کریں، امت کا سرازہ توڑیں۔ یہ کون سا اچھا کام کہلائے گا؟ یہ کون سا حسن ورق ہوگا جو آپ امت کو توڑ رہے ہیں اپنے ڈائلاگنگ کے ذریعے سے، اپنے بیانات کے ذریعے سے، اپنی اسپیچ کے ذریعے سے؟ آپ کتابوں کو تحریر کر کے امت کے اندر انتشار کیوں پیدا کرتے ہو؟ ذرا اس سے کب ہمیں نکلنے کی توفیق نصیب ہوگی؟ اس فرقے پرستی کی جو لعنت بیل ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے، یہ کب ہم ہٹائیں گے؟ کب اس سے آزاد ہوں گے؟ ہر انسان سوچ لے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات، اہل تشیع کو دیکھو تو اس کے اندر بھی فرقے ہیں، نصیریہ، زیدیہ، اس طریقے سے اثنا عشریہ، اور شیعوں کی جو بڑی کتاب ہے اس کا نام ہے نہج البلاغہ، اصول کافی۔ شیعوں کے اندر معاذ اللہ ایک ایسا فرقہ ہے جسے نصیریہ کہا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں ان کا کلیم ہے، دعویٰ ہے کہ معاذ اللہ وہ خدا کے درجے کے اندر ہے، اس لیے ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ باقی اہل تشیع کو بھی ہم کافر نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ ایک دوسرے اینگل کو لے کے چل رہے ہیں، اہل بیت کی محبت کو لے کے چل رہے ہیں۔ اہل بیت کی محبت ہمارے بھی ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اگر اہل بیت سے محبت نہیں کریں گے، نبی کے خاندان سے اگر ہم محبت نہیں کریں گے تو ہم کس سے محبت کریں گے؟ تو ان کے اوپر محبت کا غلبہ زیادہ تاریک ہو گیا اور انہوں نے اس کے اندر غلو پیدا کر دیا۔ ہم اس غلو کے قائل تو نہیں ہیں، لیکن اہل بیت کی محبت کے تو ہم بھی قائل ہیں، ہمارے بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جو نبی کی اہل سے، آل سے جو محبت نہیں رکھے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ تو علی کی محبت بھی ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، علی سے محبت رکھنا بھی ہمارے ایمان کا جز ہے، اور اہل بیت سے محبت کرنا، حسن حسین سے محبت کرنا، سادات گھرانے سے محبت کرنا، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو شیعہ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں
بریلی جو ہیں وہ زہد و تقویٰ کی والی زندگی، ولایت والی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ علماء دیوبند جو ہیں وہ صحابہ کرام اور اہل علم طبقہ، مفسرین، محققین، مدبرین، اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو بس 19-20 کا فرق ہے دوستو، ویسے کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جو آخرت کے اوپر ایمان رکھ رہا ہے میں اس کو مومن سمجھ رہا ہوں۔ یہ بندہ نیوٹرل ہے، کسی کے پکش میں نہیں ہے۔ لیکن میری تو ایک دلی آرزو ہے کہ کاش کہ ساری امت ایک پلیٹ فارم محمدی پہ آ جائے، کلمے کی چھتر چھایا کے نیچے آ جائے۔ بس میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ جڑتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔